اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، دونوں کا قدر مشترک یہ ہے کہ وہ غیبی طاقت پر ایمان نہیں رکھتے، نہ وہ غیبی طاقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ جن کے یعنی ضعیف الایمان، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، ایمان کا ارتکاز دل میں ہوتا ہے۔ سالم دل قلب سلیم، سالم دل میں ایمان ٹھہرتا ہے، اور مومن کا دل سالم ہوتا ہے، اس میں روحانی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اس میں ایمان ٹھہرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے۔ لہٰذا مریض دل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے اس کے لیے جائے استقرار نہیں ہے، دل میں ٹھہرنا تھا، وہاں تو مریض ہے۔ مریض دل یا نامساعد فضا میں کوئی چیز جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ لہٰذا وہ بھی منافق تو واضح ہے، ان کے پاس ایمان کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مریض دل ہے، جو منافق بھی نہیں ہے، کفر نہیں رکھتے، نہ ایمان کے لیے کوئی جگہ ہے ان کے دلوں میں، بین بین میں ہے، کفر اور نفاق اور ایمان کے درمیان میں لوگ۔ یہ لوگ بھی روحانی طاقت اور روحانی تائید غیبی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ان دونوں کا قدر مشترک یہ ہے کہ وہ غیبی طاقت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور صرف محسوسات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ہوتے ہیں لوگ ایسے جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں، جو چیز نظر آئی محسوسات میں تو پھر سمجھ میں آ گیا، جو چیز نظر نہیں آئی نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ۔ تو نظر آنے والے ہے چیزوں کے اعتبار سے، دنیاوی جو علل و اسباب ہے ان کے حوالے سے تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ظاہری علل و اسباب جو دنیا داروں کے پاس ہوا کرتے ہیں اور ہونا بھی ہوتا ہے، وہ ان مسلمانوں کے پاس ہے نہیں۔ ایک غلط فہمی ہے اور ایک خیال ہے، ایک واہمہ ہے، اس کے پیچھے یہ لوگ چلے ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور لہٰذا ہم ہی جیتیں گے۔ ظاہر بین لوگوں کا یہ کہنا تھا غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، ایک غلط فہمی میں ڈالا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ کیسے جیتیں گے؟ اس لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں کوئی لشکر جیت سکتا ہے؟ جبکہ حقیقت میں علل و اسباب جو ہے وہ ایک مشہود اور محسوس علل و اسباب ہوتے ہیں، اور اس مشہود اور محسوس علل و اسباب کے پیچھے غیر مرئی علل و اسباب، غیبی علل و اسباب بھی ہوتے ہیں۔ وہ غیبی خدا اور رسول اور ان کے فرشتوں کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے خود انسان کے اندر نفسیاتی جو غیبی طاقت ہے، انسان کے پاس بہت بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان اس کو استعمال میں لے آئے، اور عموماً ہم لوگ اپنے اندر موجود طاقت کو استعمال میں نہیں لے آتے۔ اگر ہم پر دباؤ آ جائے
اور ایسے حالات میں ہم لوگ آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں ہم کس قدر صلاحیت رکھتے ہیں فکری، اور ہمارے اعصاب میں بھی بہت طاقت ہے، اعصاب میں بھی طاقت ہے، ہمارے فکر میں بھی، صلاحیت میں بھی بہت بڑی طاقت ہے انسان کے اندر۔ اس طاقت کو بھی اگر ہم بروئے کار لا سکے تو ہم بہت بڑی سی بڑی طاقتوں کو، جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، یہ جو نامرئی طاقت۔ اسرائیل اور مسلمانوں کی لڑائی میں ہم یہی بات کہا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اسرائیل کے پاس وہ طاقت نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ طاقت سے مراد یہی نفسیاتی طاقت، وہ غیبی طاقت، وہ الہی طاقت۔ اور آپ نے پچھلے سال دیکھ بھی لیا، ایک گروہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا، ایک بہت بڑا لشکر اور کشور، جبکہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی کشور ہے نہ لشکر ہے، ایک گروہ ہے جس کے پاس نہ فضائیہ ہے نہ ٹینک ہے نہ اسلحہ۔ کوئی مقابلہ نہیں تھا ان دونوں کے درمیان، اصلاً کوئی قابل موازنہ نہیں تھا۔ یہ غیبی طاقت کو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، جبکہ اس کے بعد انسان کے اندر پوشیدہ جو طاقتیں ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ علل الاسباب ہے۔ علل الاسباب کے پیچھے علت العلل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر توکل کرنے والے جو ہے ان کے نہ جیتنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اسی آیت میں ارشاد فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی عزیز ہے اور حکیم۔ حکمت کی تشریح میں نے پہلے بھی بیان کیا، حکمت واقع بینی کو کہتے ہیں، حقیقت بینی کو کہتے ہیں۔ انسان حقیقت کے نہ جاننے کی وجہ سے، غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غلطی میں پڑتا۔ وہ آیت ہے نا جس کو حکمت دے دی گئی ہے اس کو خیر کثیر، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، خیر کثیر حکمت میں ہے۔ حکمت واقع بینی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق واقعیات ہے، اللہ سے بہتر واقع بین کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب آنے والا ہے اور واقع بین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق واقع ہے۔ بتایا کرتا ہوں نا آپ کو، واقع کس کہتے ہیں؟ واقع کو حق کہتے ہیں ہم لوگ، اور اگر آپ کی بات واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں اور اس واقع کو حق کہتے ہیں، اور اگر واقع نہیں ہے وہ باطل ہے۔ آپ کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے تو سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ حقیقت کو قیمت حاصل ہے، حقیقت بینی بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے اور حقیقت بین ہے۔ اس حقیقت بین ذات پر جو عزیز بھی ہے، بالادست ہے، غالب آنے والا ہے، اس کے اوپر توکل کرنے والے جو ہے وہی جیت سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جنگ بدر میں جو لوگ قتل ہوئے ابو جہل کی طرح، جو مشرکین کے بہت بڑے بڑے لوگ جب قتل ہو رہے تھے، اس وقت فرشتے ان کی روحیں جب قبض کر رہے تھے، روحیں نکال رہے تھے، تو ارشاد ہوتا ہے کاش کہ آپ اس حالت کو دیکھ لیتے کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربیں لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب جلنے کا عذاب چکھو۔
ذوقوا عذاب الحریق، یہ حالت نزع کی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى، يتوفیٰ روحیں قبض کرنا، یتوفیٰ پورا کرنا، اس کی عمر پوری ہو گئی، اب روح جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں فرشتے۔ الملائکہ تو فرشتے، ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اس کے کارندے ہوتے ہیں، باقی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں ملک الموت کے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الملائکہ فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ ملک الموت کے کارندے ہوتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، جب ان کی روحیں قبض کر رہے تھے اس وقت یضربون وجوہہم و ادبارہم، ان کو روح قبض کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا کر رہے تھے فرشتے۔ یضربون، مار رہے تھے، ضربیں لگا رہے تھے ان کے پشتوں کے اوپر اور ان کے چہروں کے اوپر ضرب لگا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ذوقوا، چکھو۔ اچھا جی، عذاب حریق یعنی سوزش والا عذاب، جلنے والا عذاب چکھو۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ انسان خواہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، منافق ہے، مریض القلب ہے، مشرک، جو بھی ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے جب موت اس کے سامنے آتی ہے، موت سامنے آتی ہے، وہ اس دنیا کی فضا یا اس دنیا کے قانون اور اس دنیا کے دستور سے خارج ہو جاتا ہے۔ ابھی مرا نہیں ہے، حالت نزع میں خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان توبہ کر سکتا ہے موت سامنے آنے تک، مرنے تک نہیں کہا، مرنے سے پہلے موت سامنے آنے تک توبہ کر سکتا ہے۔ جب موت سامنے آ جاتی ہے وہ اس دنیا کے رہن سہن کے طریقوں سے نکل جاتا ہے، اس کو ہر بات بتا دی جاتی ہے اس وقت، مرنے سے پہلے۔ ہاں، حالت نزع میں مرنے سے پہلے مرنے والے کو اب اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی کی حالت اس کے سامنے لائی جاتی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اگر مومن ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہی فرشتے، ایک آیت ہے، آ جائے گی، وہاں بھی ہم مشروحاً بتائیں گے آپ کو۔ اس کو، مومن کو بھی حالت نزع میں بتا دیا جاتا ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، فرشتے خوشخبری لے کر کے آتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کافر ہے تو کافر کے لیے ذوقوا عذاب الحریق، جہنم جاؤ۔ جی، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حالت مرگ میں انسان کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اپنی زندگی ایک امتحان ہے، اس کا نتیجہ سنا دیا جاتا ہے۔ مرنے والا جو کچھ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ سن کر جاتا ہے یہاں سے۔ یہاں ایک واقعہ ہے، پہلے بھی شاید سنایا آپ کو، ابھی ناظرین کے لیے میں سناتا ہوں، وہ بہت اہمیت کے حامل واقعہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا ناقل ابو بصیر حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رشید، وہ ناقل ہے کہ میرا ایک دوست تھا کوفے میں، وہ حکومت کے ایوان کے ساتھ مربوط ہو گیا اور رقص و سرود و شراب اور کباب کی محفلیں جمایا کرتا تھا اور اس میں مبتلا ہو گیا۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں حج پہ جا رہا تھا، وہ خدا حافظی کے لیے آتا ہے، اور مجھ سے علیحدگی میں اس شخص نے کہا کہ تم اپنے
مولا نہیں کہتے تھے، صاحب کہتے تھے، روایت کے الفاظ ہے، اپنے صاحب کے پاس جائیں، ساتھی کے پاس جائیں تو ان سے کہیں گے مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے۔ کہا ٹھیک ہے کہوں گا۔ ابو بصیر حج پر جاتے ہیں مدینے میں، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچتے ہیں، امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ایک دوست ہے، وہ اس قسم کے غلاظت میں مبتلا ہے، اس نے آپ سے درخواست کی ہے کہ مجھے اس چیز سے نجات دلا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے کہو کہ اس غلاظت کو چھوڑ دو تو میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو بصیر واپس آتے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، حاجی جب واپس آتے ہیں تو لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ صاحب بھی آ گئے ملنے کو۔ اس نے اٹھنا چاہا تو ابو بصیر نے کہا بیٹھو، کام ہے تیرے ساتھ، بٹھا دیا۔ خلوت ہوئی تو اس سے کہا میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس غلاظت کو چھوڑ دو، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے، بس ٹھیک، یہ چلا جاتا ہے۔ اس نے وہ ساری غلاظت چھوڑ دی اور مال حرام تھا وہ سب کو واپس کر دیا، اور پھر پیغام بھیجا۔ ایک مدت کے بعد ابو بصیر کو پیغام بھیجا، تو ابو بصیر جاتے ہیں تو دیکھا گھر کے دیوار کے پیچھے اور یہاں بیٹھا ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں تن پر۔ کہا یہ کیا کر دیا تم نے اپنا حال؟ کہا کہ یہ تن کے کپڑے بھی مشکوک تھے، میں نے وہ بھی اتارے اور نکال دیے، اب میں بے بس ہوں۔ ابو بصیر نے اس کو کپڑا ادھر ادھر سے لا کر کے پہنا دیا۔ ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد پھر پیغام ملا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ بہت مریض ہے اور حالت نزع میں، بے ہوش ہو گئے۔ دیکھا ابو بصیر کو، ہوش میں آئے، دیکھا ابو بصیر کو اور کہا قد وفانی صاحبک، اور پھر اس کے روح پرواز کر کیا کہا کہ آپ کے مولا نے میرے ساتھ وعدہ پورا کر دیا، ٹھیک، چلا گیا۔ دوسرے سال ابو بصیر پھر حج پہ جاتے ہیں، مولا کی خدمت میں جانے کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ جیسے اجازت ملتی ہے ابو بصیر داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بصیر قد وفیت صاحبک، میں نے تیرے ساتھی کے ساتھ جو وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہاں، ابو بصیر نے کہا مولا وہ تو مجھے بتا کر گئے، جاتے ہوئے بتا کر گئے قد وفانی صاحبک۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری شفاعت کریں گے ہمارے ائمہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت، ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ہم کو اپنی غلاظت چھوڑنا ہوگا، اس کے بغیر شفاعت نہیں ملے گی۔ فرمایا تھا نا کہ اگر تو یہ غلاظت چھوڑ دو تو میں ضمانت دیتا ہوں، غلاظت نہ چھوڑنے کی صورت میں کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسری چیز، یہاں سے جانے سے پہلے حالت نزع میں مومن ہو یا کافر ہو، یہ اس آیت میں بھی یہی ہے، یہ اس کو اپنی آنے والی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کا وہ بتا دیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ یہ عذاب، یہ دائمی عذاب جو ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، خود تمہارا کیا دھرا ہے، اللہ نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ بات میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ انسان کا عمل، جب انسان عمل انجام دیتا ہے، نیک ہو یا بد، عمل انرجی میں بدل جاتا ہے۔ آپ کا عمل
انرجی میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے نام اعمال کو طائر پرندہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا عمل انرجی میں بدل جاتا ہے، انرجی کو دوام حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر آپ کا عمل نیک ہے تو وہ نیک عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر آپ کے عمل بد ہے تو وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، دونوں صورتوں میں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، خود تمہارا عمل ہے۔ یہ سوال آتا ہے نا، ہم پر سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تھوڑی مدت کے لیے، دنیا کی مختصر زندگی کے لیے مجرم جرم کرتا ہے، کافر کفر کرتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، اس کو ابدی عذاب کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا، ابدی عذاب دینے کی کئی جواب ہیں یہاں پر۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ خود اس کی جان نہیں چھوڑتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، خود اس کا عمل اس کو عذاب دیتا ہے، اور عمل جو ہے وہ دوام کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ عمل بد ہو تو بھی وہ دائمی ہوتا ہے، عمل خیر ہو تو بھی وہ دائمی ہوتا ہے۔ آپ ادھر عذاب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ثواب کی بات بھی کرو کہ دنیا میں تھوڑی دیر ثواب کا کام کیا ہے، ہمیشہ کی جنت کیوں ملتی ہے؟ نہیں، اس کا عمل اس کے لیے دائمی جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یا اس کا عمل اس کی جان نہیں چھوڑتا، دونوں صورتوں میں۔ دوسری صورت یہ بتائی کہ اس نے عمل جرم ختم نہیں کیا، وہ خود مر گیا، یہ تو اس وقت کی ہے نا، ہمیشہ جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو حالت کفر میں مرتے ہیں۔ وہ مجرم نے جرم ترک نہیں کیا، مجرم خود ختم ہو گیا، جرم ختم نہیں کیا، مجرم ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس نے تھوڑی دیر کے لیے جرم کیا ہے، اس کو تھوڑی دیر موقع ملا ہے، اس میں جرم کیا، اس کے بعد خود ختم ہوا، جرم ختم نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جرم کی مدت کے مطابق سزا دے دے، کہ اگر 1 گھنٹہ جرم کیا ہے تو 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ سزا دے دے۔ کسی کے قتل کے اوپر جو ہے آج کل گولی چلانے پہ چند سیکنڈ لگتے ہیں جی، تو اس چند سیکنڈ کے مقابلے میں عمر قید کی سزا جو ہے یہ کون سا انصاف؟ 2 سیکنڈ کے 1 سیکنڈ کے مقابلے میں عمر قید کی سزا کیوں دیتے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ درست نہیں ہے کہ ایک مدت کے گناہ کے لیے ہمیشہ کے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ثواب اور عذاب یہ قراردادی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرارداد کے طور پر عذاب نہیں آتا، بلکہ عذاب جو ہے وہ قدرتی ہے، طبیعی ہے، خود اس کا اپنا عمل جو ہے وہ عذاب بن کر کے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا وہ عمل کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ عمل جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ انرجی کی شکل میں ہمیشہ اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ جب اس کا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے اس وقت عمل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وہ عذاب باقی رہتا ہے، الا ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل کے اور اس کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کہ اگر اس نے عمل بد کیا ہے لیکن بعد میں توبہ کیا، توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ درمیان میں حائل پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عمل کے بد کے اثرات کو اللہ ختم کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے ختم کرتا ہے، یا خود اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے تو اس کے آثار کو اللہ تعالیٰ خود مٹا دیتا ہے۔ باقی جہاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، مثلا مشرک حالت شرک میں مرتا ہے، کافر حالت کفر میں مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر اور شرک کے عمل کے درمیان میں جو اثرات اس کے اوپر مترتب ہوں گے کوئی پردہ نہیں ڈالتا، رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس کو کرنے دیا جاتا ہے۔ جب اس عمل کو اپنے اثر دکھانے کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ پھر ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا ظلم نہیں کرتا، خدا عذاب نہیں دے رہا، بلکہ اس کا اپنا عمل اس کو
عذاب دے رہا ہے. اعاذنا اللہ بذلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.